بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے دوست بھائی سننے والے دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو، آج ہم نماز، روزہ اور دیگر شریعت کے جو مسائل ہیں ان پر باتیں نہیں کریں گے۔ یہ آج ہمارا موضوع نہیں ہوگا۔ ہمارا آج کا موضوع وہ یہ ہوگا، یہ جو بنو جنیخیل میں جو 4 لڑکوں کے قتل کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، آج انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اور یقیناً مظلوم کا ساتھ دینا یہ عین شریعت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا باعث ہے۔ تو دوستو، آپ سب کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ بنو جنیخیل میں یہ جو 4 لڑکے قتل ہوئی تھی کسی وقت میں، اور اب اس کی دریافت ہو گئے ہے۔ وہ کوئی کہتا ہے کہ جدھر یہ دفن کی گئی تھی وہاں کسی چرواہے کے کتے نے اس کو ڈھونڈ لیا ہے، اس نے نشاندہی کی ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، انہی لڑکوں کا کوئی کتا تھا، اس کتے نے اپنے مالک کی نشاندہی کر دی ہے، تو اس کے ذریعے وہ ڈھونڈ لی گئی۔ تو دوستو، اب جو ہمارے پشتون بھائی ہیں وہ انصاف مانگنے کے لیے، اپنا حق مانگنے کے لیے احتجاج پر اتر آئے ہیں۔ تو دوستو، یقیناً یہ جو ہمارے پشتون بھائی ہیں ان کو بالکل انصاف ملنا چاہیے، اور اس کو یہ جو مطالبات لے کے آئے ہیں وہ مطالبات پورے کرنے چاہیے۔ اور وہ مطالبات کوئی برے مطالبات تو نہیں ہے نا، حق مطالبات ہیں اور انصاف والے مطالبات ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ پورا کرے۔ وہ تو امن کے طالب ہے، ان کو امن دیا جائے، حکومت کا کام ہی یہی ہے۔ تو دوستو، میں نے سنا ہے کہ ان پر کسی جگہ انسو گیس کی شیلنگ بھی ہوئی ہے، جو کہ بہت بری بات ہے اور افسوسناک ہے۔ اس کے ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ دوستو، میں حکومت سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، حکومت سے یہ التجا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے جو مطالبات ہیں وہ پوری کی جائے۔ اللہ کے لیے، خدا کے لیے، وہ تک ہارے ہوئی مسافر، ان پر انسوگیس کی شیلنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے بھی مری ہوئی ہے۔ تو دوستو، حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ یہ جو پشتون ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ غیر نہیں ہے، یہ اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اور اس ملک کے لیے ہے ان پشتونوں کے بہت زیادہ قربانیاں ہیں، جو کہ مجھ سے بہتر حکومت جانتے ہیں اس کو۔ تو ان کا لحاظ کیا جائے، جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں، ہمارا حکومت سے یہ التجا ہے کہ وہ پوری کی جائے۔ امن چاہتے ہیں، امن دیا جائے، یہ تو ریاست کا کام ہے۔ یہ پشتونوں کو اپنے سے جدا نہ کرو، اس کے ساتھ ایسا رویہ و برتاؤ نہ کرو۔ ہم نے بہت سے بحث لوگ دیکھے ہیں، مگر اتنا بحث حکومت یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور ان پشتون بھائیوں کی جتنی بھی مطالبات ہیں وہ پوری کی جائے۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ تو میرا آپ سے یہی التجا ہے کہ ان کی طرف توجہ دیا جائے، ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہ کیا جائے۔ صرف ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جتنی بھی ہمارے پشتون بھائی ہے، جتنی بھی قبائل ہے، وہاں امن ہونا چاہیے۔ آخر یہ پشتونوں کی نسل کشی کون کر رہا ہے؟ ان کی نسل کشی کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت ان کا نوٹس لے، ان کی طرف توجہ دیا جائے اور پشتونوں کی زندگی کی حفاظت یقینی بنا دیا جائے۔ تو یہی میری حکومت سے اپیل ہے، التجا ہے اور گزارش ہے کہ ان کی طرف توجہ دیا جائے اور ان کے مطالبات مان لیا جائے۔ اس میں کیا برائی ہے؟
یہ آپ ہی کے تو لوگ ہیں نا، غیر تو نہیں ہے۔ بس یہی آپ سے اپیل ہے، یہی آپ سے گزارش ہے کہ پشتونوں کی طرف خصوصی نظر کریے، اس کو نظر انداز نہ کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔